بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک انفو ہب اور میں ہوں آپ کا دوست مبارک حسین۔ سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک انفو ہب سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے، سبسکرائب بٹن، آپ اس کو پریس فرما لیں۔ شرعی طور پر سر کی حفاظت کا تیسرا عام رکن جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ آنکھوں کی ذرا سی بھی بے احتیاطی انسان کو بڑے بڑے سنگین گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آج دنیا میں فحاشی اور بے حیائی کا دور دورہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی بد نظری اور نظر کی بے احتیاطی ہے۔ شیطان انسان کے ہاتھ میں بد نظری کا ہتھیار دے کر پوری طرح مطمئن ہو چکا ہے۔ اب اسے کسی بھی طاغوتی منصوبہ کو بروئے کار لانے میں زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ یہ بد نظری خود بخود اس کی آرزوؤں کی خاطر خواہ تکمیل کر دیتی ہے۔ نظر کی حفاظت میں کوتاہی بے شرمی کی بنیاد، فتنہ و فساد کا مؤثر ذریعہ اور منکرات معاصی کا سب سے بڑا محرک ہے۔ تجربہ اور تحقیق سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کم از کم 70% جرائم اور فحاشیاں محض اس بنیاد پر دنیا میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، ان کی باقاعدہ تربیت سینما ہالوں، ٹی وی پروگراموں اور ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے دی جاتی ہے۔ ان شیطانی آلات کے فروغ نے مکرم و محترم رشتوں کی آنکھوں سے حیا اور شرم کا پانی نیست و نابود کر دیا۔ باعزت گھرانوں کا معاشرتی جو وقار ہے خاک میں مل گیا۔ اچھے دینداروں کی شرافت داغدار ہو گئی۔ اس بد نظری کی پاداشت میں بلند و بالا تقوی کے میناروں میں دراریں پڑ گئیں اور ذرا سی بے احتیاطی نے زندگی بھر کی نیک نامیوں پر بٹا لگا دیا۔ اس بدترین گناہ کی سنگینی اور خطرناکی کو محسوس کرتے ہوئے اسلامی شریعت نے بد نظری کے ہر دروازے کو بند کرنے پر نہایت زور دیا ہے۔ قرآن کریم کے احکامات اور احادیث طیبہ کی روشن ہدایات اس سلسلہ میں ہماری بھرپور رہنمائی کرتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ سورۃ النور پارہ نمبر 18 آیت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 30۔ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے، اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 30۔ اس طرح کی ہدایت مسلمان عورتوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے اور انہیں پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اعضائے زینت کو فتنہ کے مواقع پر ظاہر نہ کریں۔ سورہ احزاب کی آیات میں جو پردہ کے احکامات دیے گئے ہیں وہ بد نظری کے سد باب کے لیے
احتیاطی تدابیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلامی شریعت نے ان تدابیر کو وجوب کا درجہ دے کر اپنی جامعیت اور صحیح معانی میں عملی مہذب ہونے کا ظاہرہ کیا ہے۔ اسلام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم رکھتا ہے اور اس کے لیے اسی اندازہ میں تدبیریں بھی کرتا ہے۔ آج کل کے نام نہاد مہذب سماج کی طرح نہیں کہ جو انسداد فحاشی کے لیے صرف کانفرنسوں، ریلیوں اور تجویزوں کا سہارا لیتا ہے اور خود سر سے پیر تک فحاشی کی غلاظتوں میں ملوث ہے۔ قرآن و سنت میں فحاشی کی بنیاد جہاں سے یہ بیماری جڑ پکڑتی ہے، یعنی آنکھ کی بے احتیاطی کو سختی سے قابو میں کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ایسی بنیاد ہے کہ اگر صرف اسی پر قابو پا لیا جائے تو سارے جہاں کی بے حیائیاں جو ہیں دنیا سے رخصت ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو شیطان کا زہریلا تیر قرار دیا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اسے میرے خوف سے چھوڑ دے تو میں اس کے عوض ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سختی سے متنبہ فرمایا، اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بے نور بنا دے گا۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اگر اچانک کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فوراً وہاں سے نظر ہٹا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ علی، ایک مرتبہ بلا ارادہ دیکھنے کے بعد دوسری مرتبہ اجنبی عورت کو دیکھنے کا ارادہ مت کرنا، اس لیے پہلی بار بلا ارادہ نظر تو معاف ہے مگر دوسری مرتبہ دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو قصداً بلا عذر کسی کے ستر کو یا اجنبی عورت کو دیکھنے والا ہو، اور وہ بھی ملعون ہے جسے بلا عذر و اضطرار دیکھا جائے، مثلا مرد ستر کھول کر گھومے یا عورت بے پردہ پھرے۔ ان پاک ارشاد سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے شریعت کی نظر میں نگاہ کی حفاظت پر کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زور دیا ہے۔ اسی بنا پر اسلامی فقہ میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ پردہ اور حجاب کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کیے گئے تاکہ ان کو پیش نظر رکھ کر انسان ہر اعتبار سے اپنی نظر کو جہنم کا ایندھن بنانے سے محفوظ رکھے۔ حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح الرسوم میں پردہ کے احکامات کا خلاصہ بیان فرمایا ہے کہ مرد کے لیے ناف سے گھٹنے کے نیچے تک مردوں اور عورتوں سے بدن چھپنا، اسے اپنا یہ جو حصہ بیان کیا گیا یہ چھپانا ضروری ہے، فرض ہے، سوائے اپنی بیوی کے اس سے کوئی عضو چھپانا ضروری نہیں، گو بلا ضرورت اسے بھی بدن دکھانا خلاف اولیٰ ہے۔ عورت کو دوسری مسلمان عورت کے سامنے ناف سے گھٹنے تک بدن کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں خصوصاً دیہاتوں میں دوسری عورتوں کے سامنے ننگی بیٹھ جاتی ہیں، یہ بالکل گناہ ہے۔
عورت کو اپنی شرعی محرم کے سامنے ناف سے گھٹنے تک اور کمر اور پیٹ کھولنا حرام ہے۔ البتہ سر، چہرہ، بازو اور پنڈلی کھولنا گناہ نہیں، گو بعض اعضاء کا بلا ضرورت کھولنا مناسب بھی نہیں ہے۔ اور شرعی محرم وہ ہے جس سے عمر بھر کسی طرح نکاح ہونے کا احتمال نہ ہو، جیسے باپ، بیٹا، حقیقی بھائی، الاتی یعنی باپ شریک بھائی، اخیافی، ماں شریک بھائی، ان بھائیوں کی اولادیں، اس طرح انہیں تینوں طرح کی بہنوں کی اولاد، اور انہیں جیسے رشتہ دار جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے اور جس سے عمر بھر کبھی بھی نکاح صحیح ہونے کا احتمال ہو، وہ شرعاً محرم نہیں بلکہ نامحرم ہے۔ شرعاً محرم نہیں ہے بلکہ نامحرم ہے۔ شریعت میں جو حکم محض اجنبی اور غیر آدمی کا ہے، وہی حکم ان کا بھی ہے، اگرچہ ان کے ساتھ قرابت کا رشتہ بھی ہو، جیسے چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، بھائی یا دیور یا بہنوئی یا نندوئی وغیرہ، یہ سب نامحرم ہیں، اور ان سے وہی پرہیز ہے جو نامحرموں سے ہوتا ہے، بلکہ چونکہ ایسے موقع پر فتنہ کا واقع ہونا سہل ہے، اس لیے زیادہ احتیاط کا حکم ہے۔ جو شرعاً نامحرم ہو، اس کے سامنے سر اور بازو اور پنڈلی وغیرہ بھی کھولنا حرام ہے۔ اگر سخت مجبوری ہو، مثلاً عورت کو ضروری کاروبار کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہو، یا کوئی رشتہ دار کثرت سے گھر میں آتا جاتا ہو اور گھر میں تنگی کی بنا پر ہر وقت پردہ نہیں رکھا جا سکتا، صرف ایسی حالت میں جائز ہے کہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھ کلائی کے جوڑ تک اور پیر ٹخنوں کے نیچے تک کھولے رکھے۔ اس کے علاوہ اور کسی حصہ بدن کا کھولنا جائز نہ ہوگا۔ لہذا ایسی عورتوں پر لازم ہے کہ سر کو خوب ڈھانکیں، کرتا بڑی آستین کا پہنے، پاجامہ غرارہ دار نہ پہنے اور کلائی ٹخنے نہ کھلے رکھیں۔ جس عضو کو ظاہر کرنا جائز نہیں، جس کی تفصیل ابھی گزری ہے، اس کو مطلقاً دیکھنا حرام ہے، کوئی شہوت بالکل نہ ہو، اور جس عضو کو دیکھنا اور اس پر نظر کرنا جائز ہے، اس میں قید ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر ذرا سا شک بھی ہو تو اس وقت دیکھنا حرام ہے۔ اب یہاں سمجھے کہ بوڑھی عورت جس طرح اصلاً رغبت کا احتمال نہ ہو، اس کا چہرہ تو دیکھنا جائز ہوگا، مگر سر اور بازو وغیرہ دیکھنا جائز نہ ہوگا۔ ایسی عورتیں گھروں میں اس کی احتیاط نہیں کرتیں اور اپنے نامحرم رشتہ داروں کے سامنے ننگے سر اور بے آستین کا کرتا پہنے بیٹھی رہتی ہیں، اور خود بھی گناہ گار ہوتی ہیں اور مردوں کو بھی گناہ گار کرتی ہیں۔ اس عضو کا دیکھنا حرام ہے، اگر علاج کی ضرورت سے اس کی طرف دیکھا جائے تو جائز ہے، مگر شرط یہ ہے نظر اس جگہ سے آگے نہ بڑھائے۔ نامحرم مرد کے ساتھ عورت کا تنہا مکان میں رہنا حرام ہے۔ اس طرح اگر تنہائی نہ ہو بلکہ دوسری عورت موجود ہو مگر وہ بھی نامحرم، تب بھی مرد کا اس مکان میں ہونا جائز نہیں۔ البتہ اگر اس عورت کا محرم یا شوہر یا اس مرد کا کوئی محرم یا بیوی کا اس مکان میں ہو تو مضائقہ نہیں، مگر فتنہ سے محفوظ ہونا یہاں بھی شرط ہے۔ نامحرم مرد عورت میں باہم ہم کلامی بھی بلا ضرورت ممنوع ہے، اور ضرورت وقت بھی فضول باتیں نہ کرے، نہ ہنسے، نہ مذاق کی کوئی بات کرے، حتیٰ کہ لہجے کو نرم بھی نہ کرے۔ مرد کے گانے کی آواز عورت کو، عورت کے گانے کی آواز مرد کو سننا ممنوع ہے۔ حضرات فقہا نے نوجوان نامحرم عورت کو سلام کرنے یا اس کا سلام لینے سے منع کیا ہے۔ نامحرم عورت کا
جھوٹا مرد کے لیے اور نامحرم مرد کا جھوٹا عورت کے لیے استعمال کرنا مکروہ ہے، جبکہ دل میں لذت پیدا ہونے کا احتمال ہو۔ اگر نامحرم کا لباس وغیرہ دیکھ کر طبیعت میں میلان پیدا ہوتا ہو تو اس کا بھی دیکھنا حرام ہے۔ ایسی نابالغ لڑکی جس کی طرف رغبت ہو، اس کا حکم بالغ عورتوں کی مانند ہے۔ جس طرح بری نیت سے نامحرم کی طرف نظر کرنا، اس کی آواز سننا، اس سے بولنا، چھونا حرام ہے، اسی طرح اس کا خیال دل میں جمانا، اس سے لذت لینا بھی حرام ہے، اور یہ قلب کا زنا ہے۔ اس طرح نامحرم کا ذکر کرنا یا ذکر سننا یا فوٹو دیکھنا یا اس سے خط و کتابت کرنا، غرض جس ذریعے سے بھی خیالات فاسد پیدا ہوں، وہ حرام ہیں۔ جس طرح مرد کو اجازت نہیں کہ نامحرم عورت کو بلا ضرورت دیکھے بھالے، اس طرح عورت کو بھی جائز نہیں کہ بلا ضرورت نامحرم کو جھانکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی یہ عادت تقریبات میں دولہا کو یا بارات کو جھانک جھانک کر دیکھتی ہیں، بری بات ہے۔ ایسا باریک کپڑا پہننا جس سے بدن جھلکتا ہو اور مثل ننگے ہونے کی ہے، احادیث میں اس کی مذمت آئی ہے۔ مرد کو غیر عورت سے بدن دبوانا جائز نہیں۔ بجنے والا ایسا زیور جس کی آواز نامحرم تک جائے یا ایسی خوشبو جس کی مہک غیر محرم کے دماغ تک پہنچے، استعمال کرنا عورتوں کو جائز نہیں۔ یہ بھی بے پردگی میں داخل ہے۔ جو زیور خود نہ بجتا ہو مگر دوسری چیزوں سے لگ کر آواز دیتا ہو، اس میں بھی احتیاط واجب ہے۔ پاؤں زمین پر آہستہ رکھے تاکہ افشاں نہ ہو۔ چھوٹی بچی کو بھی بجنے والا زیور نہ پہنایا جائے۔ نامحرم پیر کے سامنے بھی بے پردہ ہونا حرام ہے۔ اب مرد یعنی بے داڑھی والا خوبصورت اور پرکشش لڑکا بھی بعض احکام میں اجنبی عورت کے ساتھ اس کی طرح مانند ہے، یعنی اندیشہ شہوت کے وقت اس کی طرف نظر کرنا، اس سے مصافحہ یا معانقہ کرنا، اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنا، اس سے گانا سننا، اس کے سامنے گانا، اس سے بدن دبوانا یا اس سے بہت پیار اور اخلاص سے باتیں کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ سفر میں کوئی مرد محرم یا شوہر ساتھ نہ ہو تو عورت کا سفر کرنا حرام ہے۔ بعض لوگ جوان لڑکیوں یعنی قریب البلوغ بچیوں کو نابینا یا بینا مردوں سے بے پردہ پڑھواتے ہیں، یہ بالکل خلاف شریعت ہے۔ یہ سب مسائل قرآن و حدیث کے واضح نصوص سے مسترد کیے ہیں اور اصلاح الرسوم میں حاشیہ پر ان کے فقہی حوالہ سے بھی درج ہے۔ ان میں سے ہر مسئلہ کو پڑھ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے گھرانے میں اس پر کتنا عمل ہوتا ہے اور کتنا خلاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پردہ کے احکامات میں یہ بھی ہے کہ مرد عورت ایسا لباس نہ پہنا کریں جس سے اعضاء مستورہ کی حیت بجائے چھپنے کے اور ابھار کر آ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جانے والی بعض عورتوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اس جملہ کی تفسیر شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس سے یا تو ایسا لباس مراد ہے جو پوری طرح ساتر نہ ہو، یا ایسا باریک لباس مراد ہے جو بدن کی رنگت اور حیت کو بھی نہ چھپا سکے۔ طبرانی میں مشہور صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ آدمی ایسا لباس پہنتا ہے جس سے پہننے کے باوجود وہ بے لباس رہتا ہے، یعنی باریک کپڑے جو ساتر نہ ہوں، یعنی ان سے پردہ بالکل نہ ہو۔
آج کل نئے فیشن میں یہ دونوں باتیں کثرت سے رائج ہیں، یا تو ایسے باریک لباس پہنے جاتے ہیں جس سے بدن پوری طرح جھلکتا ہے، یا پھر ایسے چست لباس استعمال کیے جاتے ہیں جو بدن کی ہیئت ابار دیتے ہیں۔ یہ طرز لباس مرد عورت دونوں کے لیے باعث شرم اور طبعی غیرت کے خلاف ہے۔ جب سے جینس کسی ہوئی پینٹ اور ٹی شرٹ کا بیہودہ فیشن چلا ہے، یہ بے غیرتی بالکل عام ہو گئی ہے۔ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے برے سرعام اس بے حیائی کے لباس پہن کر بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا، اور جب کہ اللہ سے شرم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی ان بے حیائیوں سے بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تنہائی کی حالت میں بھی حتی الامکان اپنے ستر کو چھپانے کا اہتمام کریں۔ حضرت بحث بن حکیم اپنے دادا کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں اپنا ستر کس طرح چھپائیں، کس سے چھپائیں اور کس سے نہ چھپائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی اور باندی کے علاوہ سب سے چھپاؤ۔ پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی رہتے ہوں تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہو کوشش کرو تمہارے ستر پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تنہا ہوں تو کیا کریں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ امام بہقی اس جملہ کی تشریح فرماتے ہیں، اس بات سے شرم کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ستر پر نظر کرتے ہوئے نہ دیکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے کسی جگہ بھی مخفی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے گویا ستر پوشی کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے بے حیائی اور ستر کا اہتمام رکھنا ہی حیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تقریر کے دوران یہ نصیحت فرمائی کہ اے مسلمانوں، اللہ سے شرم کیا کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں جب قضائے حاجت کے لیے صحرا میں جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی شرم کی وجہ سے اپنے کپڑے لپیٹ کر جاتا ہوں، یعنی حتی الامکان ستر پوشی کا اہتمام کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے وقت لنگی کے نیچے نکر پہن کر لیٹتے تھے کہ سونے کی حالت میں ان کا ستر کھل نہ جائے۔ اس طرح ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ہدایت فرمائی، اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا اور ستر پوشی کو پسند کرنے والا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی غسل کا ارادہ کرے تو کسی چیز سے آڑ کر لے۔ یہ ہدایات ہم سب کے لیے لائق توجہ ہیں۔ آج کل عموماً تنہائیوں میں ستر کا اہتمام نہیں رہتا، حتیٰ کہ گھر کے باہر سڑکوں پر لگے ہوئے نلوں، پانی کے ٹینکیوں پر بڑی بڑی عمر کے لوگ ستر کا اہتمام کیے بغیر غسل کرتے نظر آتے ہیں۔ نہروں اور دریاؤں کے ساحلوں پر تو اس طرح کی بے حیائیوں کے مناظر بکثرت دیکھنے کو ملتے ہیں، تو غور فرمایا جائے جب ہماری شریعت تنہائی میں بھی ضرورت سے زائد ستر کھولنے سے منع کرتی ہے، تو بھلا عوامی جگہوں پر اس بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ زوجین بھی آپس میں بالکل بے شرم نہ ہو جایا کریں، حتیٰ کہ ستر کا خیال رکھا کریں۔ چنانچہ ایک مرسل روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو حتی الامکان ستر پوشی کرے، اور جانوروں کی طرح بالکل ننگے نہ ہو جایا کرے۔
معلوم ہوا کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ستر کو نہ دیکھیں۔ سیدت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پوری زندگی نہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر دیکھا، نہ آپ نے میرا دیکھا، اس لیے ہمیں اس بات کا خاص لحاظ رکھ کر شرم و حیا کا ثبوت دینا چاہیے۔ والدین کے اعمال اور اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی انہی صفات و خصائل اور صفات کی حامل ہوگی، اور اگر ہم شرم و حیا کا خیال نہ رکھیں گے تو اولاد بھی اسی طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ آج ٹیلی ویژن کے پردے پر ننگے انسانیت سے گرے ہوئے مناظر دیکھ کر ہمارے معاشرے میں ان کی نقل اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک تنہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ اس بدترین حالت میں ہمیں دیکھے گا تو اسے کس قدر ناگوار گزرے گا۔ اس لیے اللہ سے شرم کرنی ضروری ہے۔ یہ شرم کا جذبہ ہی ہمیں ایسی بری عادتوں سے بچا سکتا ہے۔ اعلیٰ بازی ستر پوشی میں لاپرواہی کا ایک اور نقصان حضرت فقہا نے لکھا ہے، اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہوتا ہے اور ضروری باتیں بھی اسے یاد نہیں رہتی۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھول کا مرض پیدا کرنے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ سے کھیل کرے اور اس کی طرف دیکھے۔ بہرحال نظر سے صادر ہونے والی نامناسب باتوں میں سے اپنے ستر کا بلا ضرورت نظر کرنا بھی، جس سے نظر کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس طرح یہ بھی بڑی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ میاں بیوی اپنے راز کو اپنے دوستوں اور سہیلیوں میں بیان کریں۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کی نظر میں لوگوں میں سب سے بدترین مرتبہ پر وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی اس کے پاس آئے، پھر ان میں سے ایک اپنے ساتھی کا راز کسی دوسرے کے سامنے فاش کر دے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں دوسرے مردوں اور عورتوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، ممکن ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کیے جانے فعل کو بیان کرتا ہو اور کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیے جانے والے کام کو دوسروں کو خبر دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر اور لوگ تو خاموش رہے، مگر میں نے عرض کیا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول، صلی اللہ علیہ وسلم، مرد بھی ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ایسا نہ کیا کرو، اس لیے یہ کام ایسا ہی ہے جیسے کوئی شیطان برسرعام کسی چڑیل سے جمع کرے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوں۔ اسلام بے حیائیوں کی باتیں پھیلانے سے روکتا ہے۔ زوجین کا اپنا راز لوگوں میں بیان کرنا بدترین قسم کی بے حیائی ہے اور اللہ رب العزت سے شرم و حیا کی قطعاً خلاف ہے، اس لیے ہمیں اس بدترین فعل سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ بالخصوص نئے جوڑے اس ہدایت کا خیال رکھیں، اس لیے بگڑے ہوئے معاشرہ میں زیادہ تر انہیں اپنے راز بیان کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا یہ بیان کرنا اور بیان پر مجبور کرنا سب بدترین گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آنکھ کے ذریعے کیے جانے والے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کسی دوسرے شخص کے گھر جائے اور اندر جانے کی اجازت لینے سے پہلے دروازے یا کھڑکی کے سوراخوں سے اندر جھانکے، یا دروازہ اگر کھلا ہو تو سیدھا دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو، اس لیے داخلے کی اجازت سے پہلے دیکھ لینے سے اجازت اور ان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔
ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے اور دروازے کے بالکل سامنے آ کر اجازت مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک کنارے کھڑا ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے سعد، ایسے آڑ میں کھڑے ہو کر اجازت لیا کرو، اس لیے کہ اصل میں اجازت کا حکم تو نظر ہی کی وجہ سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تانک جھانک کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ کے سوراخ میں جھانکنے لگا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں سینگ تھی جس سے آپ سر کھجا رہے تھے، تو آپ نے اس شخص کی حرکت کو دیکھ کر فرمایا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو دیکھ رہا تو میں یہی باریک سینگ تیری آنکھ میں چبو دیتا، کیونکہ اجازت لینے کا حکم اسی وجہ سے ہے کہ دوسرے کی نظر سے حفاظت رہے۔ اور ایک متفقن حدیث ہے، جو شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالے، گھر والوں کے لیے اس کی آنکھ پھوڑ دینا جائز ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے داخلے کی اجازت سے پہلے گھر کا سین آنکھ بھر کر دیکھا، اس نے گناہ اور فسق کا کام کیا۔ اس لیے اللہ سے شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو اس بدعملی سے محفوظ رکھیں۔ جو ہم کچھ بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالی ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنیں گے اللہ انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔